کہ ایکچولی کوئی اگر لڑنے والی قوم ہے تو جو مقابلہ کرنے والی قوم ہے وہ شیعہ ہے, باقی تو سب وہ ہے فیس ویلیو ہے. یہ سب دین کا حصہ عورتوں نے بنا دیا, اس کے اندر کوئی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. جو باپ میری دادی نے بولی تھی, اس کی دادی نے اس کی دادی کو بولی تھی, اس کی دادی نے اس کی دادی کو بولی تھی. آج فلسطین والے شہید ہو رہے ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, لیکن ان سے زیادہ عزیز اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. بے شک ہر قوم, کرسچن, ہندو, پوری دنیا کے سوائے اس کے کہ وہ انسان غلیظ ہو, ذلیل ہو, خبیث ہو, یعنی اس کے اندر حیوانیت پائی جاتی ہو, اس کے علاوہ ہر انسان اس وقت غزہ سے اور فلسطین سے محبت کرے. کہ برہمنوں نے جا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کیا تھا, ان کو بچانے کی کوشش کی تھی. کیا ہے یہ واقعہ, اس میں سچائی ہے, فرضی ہے پورا یہ معاملہ؟ یعنی خدا نے فرقے میں جانے کو اور آپس میں اختلاف کو منع کیا ہے قرآن میں نا, قرآنی اصول ہے. واعتصموا بحبل اللہ. کیونکہ سیریا نے جو پچھلے 30 سال میں خود کو بنایا تھا, اسرائیل نے اسے 2 ہفتے میں تباہ کر دیا. یہ تو نیچرل سی بات ہے کہ وہ اسرائیل کا کھائے پیے ہیں تو اسرائیل کی بات کریں گے, ہماری بات تھوڑی نہ کریں گے, حق کی بات تھوڑی نہ کریں گے. NDTV سے لے کے حتیٰ میں ریپبلک پہ بھی گیا تھا. ریپبلک کا آپ کو بتاتا ہوں میں, کیسا تھا ایکسپیرینس ریپبلک کا؟ آپ کا ہم 1-to-1 پروگرام کرائیں گے ارنب کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ وہ بدتمیز آدمی ہے, میں بدتمیزوں سے بات نہیں کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ موجود ہے معروف دانشور اسلامک اسکالر جناب مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب. ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ تو رک چکی ہے, بلکہ یہ جنگ ایران کی امریکہ کے ساتھ بھی تھی, لیکن آگے کے حالات کیا ہو سکتے ہیں, جنگ کے دوران کیا کچھ ہوا, ایران کا زیادہ نقصان ہوا, اسرائیل کا زیادہ نقصان ہوا, اور سب سے زیادہ دنیا اس بات پر حیران تھی کہ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی, ایسے میزائل کہاں سے آئے جس نے اسرائیل جیسے ملک کو جھکنے پر مجبور کر دیا, امریکہ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا. اس جنگ کے دوران عرب ملکوں کا رسپانس کیسا تھا, اور پوری دنیا میں شیعہ اور سنیوں کا اتحاد جو دیکھنے کو ملا, ان تمام موضوعات پر بات چیت کریں گے ضمیر عباس جعفری صاحب سے. عباس صاحب, ملت ٹائمز میں خوش آمدید اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہماری اسٹوڈیو میں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ دعوت دی. انشاءاللہ مومنین کو اور تمام ویورز کو السلام علیکم اور آداب عرض کرتا ہوں. جب یہ جنگ چل رہی تھی اور اسرائیل کے حملے ہو رہے تھے, ایران کے آسمانوں پر اسرائیل کا کنٹرول تھا, تو آپ بھی ایران میں ہی موجود تھے جی. تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی, کیا احساسات تھے, کوئی ڈر لگ رہا تھا؟ دیکھیں, بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جنگ شروع ہوئی 12 جولائی کو رات کو, یعنی 13 جولائی کی صبح کو, 12 جون سوری, 12 جون یعنی 13 جون کی صبح کو, اور جو شب جمعہ کا دن تھا اور اگلے دن جمعہ کی نماز تھی, ٹھیک ہے. اور صبح نماز فجر کے ٹائم ہم لوگ اٹھے سارے, تو پتہ چلا خبریں آ رہی تھیں, یہ شہید ہو گئے, یہ شہید ہو گئے, یہ شہید ہو گئے, یہ شہید ہو گئے. صرف خبریں یہ آ رہی تھیں کہ سب شہید ہوئے. ایران کی طرف سے کوئی رسپانس کی خبر نہیں, کوئی بھی وہ نہیں. اب سوال یہ تھا کہ جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یعنی یہاں پر جمعہ کا دن ہے, تو اعلان ہوا کہ جمعہ ہوگا. اور 12 جون کی رات کو 2 بجے سے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ جاسوسوں کے تھرو ہیک ہو گیا تھا. تو رات کو 2 بجے سے لے کے اگلے دن شام کو 8 بجے تک ان کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم کس کے پاس ہے؟ پورا ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے پاس ہے, اور پوری ہواؤں پہ ان کا قبضہ ہے. اور اعلان ہوا کہ بھائی جمعہ کی نماز ہوگی. جب جمعہ کی نماز کا اعلان ہوا تو سوال یہ کہ جائے گا کون؟ آسمانوں پہ ان کے فائٹر جیٹ سے, اور اس میں جائے گا کون؟ تو میں اس وقت کم میں تھا. میں نے اپنے 13 سال کے کم کی زندگی میں اتنے لوگ نماز جمعہ میں نہیں دیکھا جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ. میں تو جمعہ کی نماز میں گیا, اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے, جبکہ خبر کیا مل رہی ہے؟ خبر یہ مل رہی ہے کہ سب شہید ہو گئے, اور نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ انتقام انتقام والسلام والسلام. یعنی پبلک کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ بھائی کمپرومائز کرنا ہے, ہمارے شہید ہو گئے. پبلک نعرے لگا رہی ہے خیبر خیبر حیدر حیدر, خیبر خیبر. یعنی جس طریقے سے خیبر کو علی نے اکھاڑا تھا, آج بھی ہمیں آج کے خیبر کو اکھاڑنا ہے, اسرائیل کو اکھاڑنا. تو جو فیلنگ تھی وہ خوف کی فیلنگ نہیں تھی. میں نے ویڈیوز بھی شیئر کیا تھا, شاید آپ کے چینل پہ بھی شیئر ہوا تھا, کہ میں خود وہاں پر چینل سے میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا. تو فیلنگ اس وقت یہ تھی کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے,
ذرہ برابر خوف کی فیلنگ نہیں تھی, اور شہادتوں کے باوجود ایک بھی پازیٹیو ایران کی طرف سے اس وقت اقدام نہیں ہوا تھا, ایک بھی میزائل گئی نہیں تھی, لیکن لوگوں میں فیلنگ جو ہے وہ, کیونکہ وہ کربلا سے درس لیا ہے, مطلب کانفیڈنس تھا کہ آج اس نے ابھی حملہ کیا ہے, ہمارا جوابی حملہ ہوگا, پھر دنیا تماشا دیکھے گی, ایسا نہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں. تو آپ کو پرسنلی ڈر ور نہیں لگ رہا تھا, گھر والے فون کر رہے ہوں کہ اس موقع پر کیوں وہاں چلے گئے؟ دیکھیں میں تو آخری دن تک وہاں تھا, جو فلائٹس آئی اس میں بھی نہیں آیا میں. تو میں یہ, اگر کربلا آپ نے پڑھی ہے اور کربلا آپ کی زندگی کے اندر ہے, تو جیسے چھوٹا سا قاسم, جو حضرت قاسم ہے امام حسین کے بھتیجے, 13 سال کے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں موت تمہارے لیے کیسی ہے, تو کہتے ہیں اہلا من العسل, میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. تو جو کربلا والے ہیں ان کے لیے موت جو ہے وہ ہے کیا, یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. امام حسین کہتے ہیں میرے لیے موت ایسی ہے جیسے شیرخوار بچہ اپنے ماں کے شیر سے محبت کرتا ہے, اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں. تو جو کربلا اگر حقیقت ہماری روحوں میں اگر آ جائے, تو کبھی بھی خوف اور ڈر, یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر جو مثلا نماز پڑھنے آئے تھے, سب جانتے ہیں کہ بم مار سکتے ہیں, میں بھی کیا تھا نماز پڑھنے, اوپر فائٹر جیٹس ان کے تھے, مارنا ہے تو مار سکتے تھے, لیکن یہ قوم ڈر نہیں رہی تھی. کیوں ڈر نہیں رہی تھی؟ 2 چیزیں, ایک توحید, اللہ پہ بھروسہ, اور کربلا سے درس. یہ 2 چیزوں کی وجہ سے قوم میدان میں تھی. اور آپ اے آئی کے تھرو اسرائیل نے پورے ایران کا ڈیٹا 2 دن کا چیک کیا کہ اس میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ایرانی ہیں, ہمارے حملے کے بعد وہ خوف اور نا امیدی کی بات کر رہے ہیں یا مقابلے کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا 48 آورز کا ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ ایران میں واسٹ میجورٹی ایرانینز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے, لڑنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. اس سے وہ جج کر رہے تھے کہ ایران میں سینٹیمنٹ اور موڈ کیا ہے, اور موڈ اور سینٹیمنٹ وہی تھا کہ جنگ کرنی ہے, مقابلہ کرنا ہے. انشاءاللہ بیت المقدس کی آزادی تک انشاءاللہ یہ جنگ انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ جو جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, اور ایران نے جب جواب دینا شروع کیا, پوری دنیا نے دیکھا, تو ایران کو کہاں سے سپورٹ ملا؟ کیا جو ایران کے کچھ ممالک ہیں جیسے روس, چین, ان لوگوں نے کچھ اس جنگ میں سپورٹ کیا, یا ایران نے تنہا؟ دیکھیں جو حاجی زادے شہید ہو گئے, ان سے پوچھا گیا تھا ایک بار کہ جنگ ہوگی تو کون سپورٹ کرے گا, تو انہوں نے کہا جنگ ہوگی تو اللہ سپورٹ کرے گا. یعنی توحید ان کی اتنی مضبوط تھی کہ شمس بھائی, دم میں دم اپنا دم, ٹھیک ہے نا, بل میں بل اپنا بل. جب تک ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے نا, یہ سب مفاد پرست قومیں ہیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تھی, یہ تب تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک ان کا مفاد ہے. جب مفاد ختم تو آپ ختم. آپ دیکھیں ایران میں نیوکلیئر ری ایکٹر کس نے بنایا؟ امریکہ نے. 1979 سے پہلے ایران میں نیوکلیئر ری ایکٹر بنا تھا, انقلاب آنے سے پہلے. لیکن ان کو نیوکلیئر ری ایکٹر چلانا نہیں آتا تھا, یورینیم انریچ کرنا نہیں آتا تھا. ایران نے 25 سال رشیا سے کہا کہ ہمارا نیوکلیئر ری ایکٹر چلوا دو. 25 سال رشیا نے سپورٹ نہیں کیا. نہیں, رشیا آج کل پرسوں, آج دیں گے پرسوں دیں گے. تو رہبر معظم نے پھر ایک میٹنگ بلائی وہاں کے جوانوں کی, نیوکلیئر سائنٹسٹ کی, اور کہا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. اگر تم خود کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, وگرنہ تمہارا کبھی بنے گا نہیں. تو وہاں پر ایک جوان لڑکے تھے احمدی روشن, بعد میں شہید ہو گئے, اسرائیل نے مار دیا, بہت بریلینٹ آدمی تھے. انہوں نے پوری ایران کی نیوکلیئر پلانٹ اور نیوکلیئر انریچمنٹ کی بیج انہوں نے ڈالی, اور انہوں نے کہا کہ میرے رہبر نے مجھ سے چاہا ہے تو 5 سال میں ایران کو نیوکلیئر انریچمنٹ تک انہوں نے پہنچا دیا. تو ایران میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ اپنے بل پہ ہوا ہے. اگر جو قومیں دوسروں پہ بھروسہ رکھیں گی, وہ قومیں کبھی بھی, جو ایران کی نیوکلیئر, جو ایران کے میزائل فادر ہیں, جنہیں کہا جاتا ہے تہرانی مقدم, ان کا نام ہے, وہ شہید ہو گئے. وہ بھی یعنی یہ سب شہید ہوئے ہیں. تو تہرانی مقدم جو ہیں, انہوں نے کہا تھا میری قبر پہ یہ لکھ دینا کہ وہ شخص ہے جو اسرائیل کی نابودی چاہتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا. یعنی ابھی بھی ان کی قبر پہ یہ لکھا ہوا ہے تہران میں کہ اسرائیل, کہ یہ وہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اسرائیل نابود ہو جائے. یعنی یہ ان کی قبر پہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے. یہ گئے تھے رشیا, تہرانی مقدم, ایک بہت ہی ایسے 20-25 سال پہلے کی بات ہے.
انہوں نے ایک میزائل 200 کلومیٹرز 300 کلومیٹرز جانے والی ایک میزائل رشیا سے کہا کہ ہمیں بھیج دو, کہا یہ والی میزائل ہمیں دے دو. رشیا نے منع کر دیا, کہا یہ میزائل نہیں دیں گے. یعنی 200-300 کلومیٹر والی میزائل بھی دینے کو تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے بہت لو رینج والی میزائل دینا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا اتنے تو ہم خود ہی بنا رہے ہیں. پھر وہ تہرانی مقدم واپس آئے اور پھر انہوں نے آ کے ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے, کہ جو قوم علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھے گی دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. پھر شہید تہرانی مقدم کا ایک ویڈیو ہے, اس ویڈیو میں فرسٹ ٹائم ان لوگوں نے جب ٹیسٹ کیا نا تو ان کی توحید سمجھ میں آتی ہے کہ وہ میزائل ٹیسٹ ہو رہی ہے اور جیسی میزائل کامیاب ہو گئی نا تو یہ بندہ جا کے سجدے میں بیٹھ گیا اور سجدے سے اٹھ نہیں رہا تھا, یعنی اللہ کا شکر کر رہا ہے کہ ہم لوگوں نے میزائل جو ہے. تو ایران میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک تو یہ قوم پہلے سے علم کے میدان میں آگے تھی بالکل, لیکن ان لوگوں نے محنت کی, اللہ پہ بھروسہ کیا اور رزلٹ اس کا یہ ہے کہ آج وہ میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں. آپ نے بھی ریسنٹلی نیوز سنا ہوگا کہ امریکہ نے ایران کی شہید میزائل کا کاپی بنایا ہے, امریکہ نے بنایا ہے ابھی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن وہ ایران کی اتنی سستی ہے کہ ان کی میزائلز مہنگی ہے بہت. یہ شہید میزائل کون سی ایران کی, اس کی کیا خود اس کی ڈیٹیل میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ ان کی بہت پہلے کا ورژن ہے. یہ مثلا 1000 کلومیٹر سے زیادہ چلتی ہے اور اس کے اندر جب یہ مارنے آتی ہے تو یہ ہوا میں موو ہوتی ہے, یعنی اس کے سامنے اگر کوئی میزائل آتی ہے اینٹی ایئر کرافٹ تو یہ اپنا ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے, کر کے اسرائیل پر یہ میزائل گیا بھی تھا, منور کرتی ہے ہوا کے اندر. تو یہ میزائل ان لوگوں کی پرانی ہے. خیبر شکن جو ہے بھی وہ ایک میزائل ہے وہ جو کئی پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے گرنے سے پہلے. تو یہ الگ الگ ٹیکنالوجی. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایران نے جو یہ پروسیس کو وہ کیا ہے, ایک حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں حضرت علی کہتے ہیں العلم سلطان, علم طاقت ہے, علم آپ کو سلطہ دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, غلبہ دیتا ہے. من وجدہ سال بہی, جس نے علم حاصل کیا وہ غالب ہوگا. من لم یجید ہو سیل علیہ, جس نے علم حاصل نہیں کیا دوسرے اس پر غالب ہو جائیں گے. بس دو پوزیشن ہیں, علم تمہارے پاس ہے تو تم غالب, علم تمہارے پاس نہیں ہے تو تم مغلوب. کہتے ہیں کوئی تھرڈ پوزیشن نہیں ہے. آج دنیا میں مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ کہ علم ان کے پاس نہیں ہے. 200 سال پہلے کیوں آگے تھا؟ کیونکہ علم ان کے پاس تھا. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اسی ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی کئی سو سال بغیر علم کے کی, بغیر ٹیکنالوجی کے کی. بالکل, یعنی اس زمانے میں علم میں ٹیکنالوجی میں مسلمان سب سے آگے تھے. سب سے پہلے کارخانہ, پورا کلن فیکٹری کا کانسیپٹ انڈیا سے شروع ہوا ہے, کارخانوں کا کانسیپٹ. اتنی بڑے ملک کے اندر فائنینشیل مینجمنٹ کون کرتا تھا, اکنامک مینجمنٹ کون کرتا تھا؟ آپ دیکھیں جب مسلمان اس ملک میں حکومت کرتے تھے اس میں قحط بہت کم ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہے, کیونکہ قانون ہمارا یہ کہ قحط آئے تو معاف کر دو. یعنی ان کے یہاں قانون کیا تھا, جب دوسری حکومتیں آئیں تم کو تو دینا ہے, مر جاؤ بھوکے مر جاؤ, کچھ بھی ٹیکس دینا ہے. تو مسلمانوں کے اندر جو علم تھا, جو ٹیکنالوجی تھی, جو مینجمنٹ تھا, اپ ٹو 1857 کے ریولیوشن میں گدر میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ مسلمان. خود ہندو اور نان مسلمز نے کہ مسلمانوں کو کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ صلاحیت ہے, تو وہ آپ کو لیڈر مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس علم تھا, آپ کے پاس صلاحیت تھی, آپ کے پاس ٹیکنالوجی تھی. آج 1857 کے بعد انڈیا میں اور ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا جو ڈکلائن ہوا ہے, اس کا ایک ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمان عیاشی میں لگ گئے اور علم کے میدان میں پیچھے ہٹ گئے. بالکل, آپ نے صحیح کہا. اچھا, جو پوری جنگ چل رہی تھی ایران, اسرائیل, امریکہ بیچ میں, تو جو مسلم ممالک ہیں, خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں, ان کا رسپانس کیسا تھا ایران کے لیے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ عرب ممالک دو حصوں میں, ایک عوام اور ایک بادشاہ. جی, ٹھیک ہے نا. عوام جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پوری عوام اس وقت جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی تھی, اسرائیل کے خلاف کھڑی تھی, امریکہ کے خلاف کھڑی تھی. لیکن بادشاہ جو تھے, بادشاہوں میں دو کیٹیگری تھی. ایک کیٹیگری وہ تھی جو دیکھ رہے تھے کہ بھائی ویٹ اینڈ واچ کر رہے تھے, انہیں امید نہیں تھی کہ ایران لڑ پائے گا, ایران مقابلہ کر پائے گا. اور یہ جو ہوا تھا ہیجمنی کا کہ اسرائیل سے کوئی لڑ نہیں سکتا, یہ ایران نے توڑ دیا.
اب نیکسٹ 10 ایئرس میں عرب جو دیش ہیں وہ اپنی ریپوزیشننگ کریں گے، کیونکہ ان کی عوام اس وقت اتنا اسرائیل سے نفرت کر رہی ہے کہ ابراہیم اکارڈ کی طرف جائیں گے نہیں جی، ان کے پاس کوئی چوائس ہے نہیں. لیکن ایران یہ ان کی طرف سے عوام پوری دنیا کے مسلمان اس وقت جو ہیں شیعہ سنی یہ سب چھوڑ کے الحمدللہ اس وقت میں تو پورے انڈیا میں ٹریول بھی کر رہا ہوں، ہر جگہ مجھے مسلمان جوان ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہمارا فرقہ آج سے حسینی ہے اور ہمارا دین یزیدیت سے مقابلہ ہے. یعنی یہ آئیڈیالوجی اس وقت مسلمانوں پہ غالب ہے کہ بھائی ہمیں امام حسین کی طرح یزید سے مقابلہ کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بات کلیئر ہے کہ کیا راستہ ہے ہمارا. 2 راستے ہیں، ایک راستہ ذلت کا ہے جس کے اندر آپ ظالم کو تسلیم کر لو، دوسرا عزت کا ہے جس کے اندر آپ شہادت کو قبول کر لو اور لڑو، مقابلہ کرو. آپ شہید ہوں گے لیکن عزت ملے گی. آج فلسطین والے شہید ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ عزیز اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. بے شک ہر قوم، کرسچن، ہندو، پوری دنیا کے سوائے اس کے کہ وہ انسان غلیظ ہو، ذلیل ہو، خبیث ہو، یعنی اس کے اندر حیوانیت پائی جاتی ہو، اس کے علاوہ ہر انسان اس وقت غزہ سے اور فلسطین سے محبت کرے. یہ خون کا اثر ہوتا ہے، یہ شہادت کا اثر ہوتا ہے جو خدا نے کہا. انڈیا پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی میں بڑی لڑائی ہے، اور ایران کا مطلب کہ شیعہ میجورٹی ملک ہے. تو ان دیشوں کے جو سنی لوگ ہیں، جو سنی عوام ہیں، ان کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ وہ ساتھ کھڑے تھے ایران کے، وہ ساتھ دے رہے تھے، دعائیں کیا تھا آپ کی؟ دیکھیں میں تو الحمدللہ اس جنگ کے اندر جو دشمنوں نے بہت سالوں سے دیواریں بنائی تھی نا شیعہ سنی کی، وہ دیواریں ٹوٹ گئیں. میں نے ایسے لوگوں کو ہر جگہ جاتا ہوں، میں مثلا کلکتہ گیا، وہاں گیا، یہاں گیا، وہاں پہ بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہو رہی ہے، ان کے خاندان سے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے، بات ہو رہی ہے. سب کے لیے وہ جو دیواریں دشمن نے بنائی تھی نا وہ دیواریں ٹوٹ گئیں. جو ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے ذریعے سے دشمن ہمارے پر ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ کمپلیٹلی ٹوٹ گئیں، لیکن بڑی حد تک جو ہے اب دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ہمارے لیے شیعہ سنی امپورٹنٹ نہیں، حق و باطل امپورٹنٹ ہے. اور اسرائیل کے مقابلے میں سارے متحد ہیں، ہاں دشمن ایک ہے. دیکھ قرآنی اصول ہے نا، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. خدا نے قرآن میں کہا لا تفرقوا، یعنی خدا نے فرقے میں جانے کو اور آپس میں اختلاف کو منع کیا ہے قرآن میں نا، قرآنی اصول ہے. واعتصموا بحبل اللہ. تو یہ واضح آیت ہے قرآن کی، اور قرآن میں حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ بھائی تم یہ سب نہیں کرو، اللہ کی رسی کو تھامے رہو. تو مسلمانوں کو وہی کانسیپٹ پہ آنا پڑے گا کہ ہماری ڈفرینس آف اوپینینز ہیں. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مان لوں کہ مثلا آپ کا جو عقیدہ ہے اس کی باتیں کرنے لگوں یا آپ میرے عقیدے کی بات نہیں. یہ اتحاد کا مطلب نہیں ہے. اتحاد کا مطلب یہ کہ ہمارے دونوں میں گنجائش ہے کہ ہم اپنی باتوں کو عقل و استدلال سے، محبت سے ایک دوسرے کو پیش کر سکیں، اور جب دشمن مقابلے پہ آئے تو متحد ہو جائیں. اور ویسے بھی متحد رہیں، اگر دشمن نہیں بھی ہے تو بھی اتحاد کا حکم ہے قرآن میں. یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے کہ دشمن کے خلاف متحد رہو. اگر دشمن نہیں ہوگا تو کہ مسلمانوں کو متحد نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی قرآن کا حکم ہے تمہیں اتحاد کرنا چاہیے آپس میں. قرآن میں تعاونوا علی البر والتقوی جو ہے قرآن کی آیت ہے کہ آپ لوگ تقوی اور اس کے اندر جو ہے بر کے اندر جو ایک دوسروں کو سپورٹ کرو. تو کلن اتحاد کا موسم، اتحاد جو اس وقت جو پورے مسلمانوں کے اندر ہے، انڈیا میں، پاکستان کے بارے میں تو بول نہیں سکتے، ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں. وہاں کا میڈیا تو پورا ایران کے ساتھ تھا، اسٹارٹ ٹو اینڈ تمام پورا اس کا میڈیا تھی یا نہیں؟ ہاں، انڈین میڈیا کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ 2 ٹائپ کے میڈیا تھے. تو پہلے 2-3 دن تو میں تو الحمدللہ سب چینلز پہ تھا، NDTV سے لے کے حتیٰ میں ریپبلک پہ بھی گیا تھا. ریپبلک کا آپ کو بتاتا ہوں میں کیسا تھا ایکسپیرینس ریپبلک کا. تو ریپبلک TV والوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، تو ریپبلک TV والوں کو کہا کہ میں نے پھر شرطیں بھیجی، کیونکہ ہم لوگ جہاں پہ بھی جا رہے تھے اپنی شرطوں کے ساتھ جا رہے تھے. اچھا، شرطیں لکھ کے آپ بھیج رہے تھے ان کو؟ پہلے ہم شرط لکھتے تھے کہ ہم جب بات کریں گے کوئی ہماری بات کے بیچ میں بات نہیں کرے گا، کوئی توہین کے لہجے میں ہم سے بات نہیں کرے گا، کوئی ہماری بات کو کاٹے گا نہیں. آپ اپنی بات رکھو، سخت سے سخت سوال پوچھو، لیکن جب ہم بول رہے ہیں تو بیچ میں نہیں بولو، اور کوئی بیچ میں نہیں بولے گا. یعنی ہم یہ شرطیں لکھتے تھے چینلز کو. ہاں، پھر وہ چینلز ہماری شرطوں کو مانتے تھے تو ہم جانتے تھے. تو ریپبلک TV والوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ بھائی ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ کا چینل جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ ہم آئیں بات کرنے کے لیے. ہم نے یہ جواب دیا. پھر انہوں نے
ایک ہمارے شیعہ کمیونٹی سے ایک بندہ تھا، اس میں چینل میں کام کرتا تھا، اس نے کانٹیکٹ کیا، کہا کہ آغا آپ آئیے، آپ کی تمام شرطیں مانی جائیں گی، کوئی بھی شرط جو آپ کی وہ نہیں ہوگی، میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ وہ، کیونکہ ان لوگ بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایران سے آئے، ہے نا. پھر وہاں کی جو اینکر تھی اس نے مجھے خود اپنے فون سے فون کیا، ایک بڑی اینکر تھی، اس نے مجھے اپنے فون سے خود ڈائریکٹ فون کیا. اس نے بعد میں جو کوآرڈینیٹ کر رہا تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ کا ہم 1-to-1 پروگرام کرائیں گے ارنب کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ وہ بدتمیز آدمی ہے، میں بدتمیزوں سے بات نہیں کرتا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ ہم لوگ وہ نہیں کرے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نیکسٹ اینکر کی بات کرتے ہیں. وہ خود مان لیا کہ ارنب بدتمیز ہے. ہاں وہ خود ہی مانتے ہیں کہ بدتمیز آدمی ہے. پھر ہماری بات ہوئی، انہوں نے میری شرطوں کو مانا اور میں نے کہا کہ میں لائیو ڈیبیٹ میں نہیں آؤں گا، 1-to-1 پروگرام میں آؤں گا اور آپ میرے سے 1-to-1 سوال کریے. آپ یقین جانے ریپبلک ٹی وی پہ میرا بیسٹ انٹرویو ہے 13 منٹ کا، جس بیسٹ انٹرویو یعنی اس نے مجھے پوری بات کہنے کا موقع دیا، بیچ میں رکی نہیں. 13-14 منٹ بات ہوئی، اس کے اندر میں نے مہاتما گاندھی کی بات کیا، تمام جو انڈین پرسپیکٹو پہ ان کے سوالات تھے، یعنی جو ایسے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، گودی میڈیا ٹائپ سوال ہوتے ہیں، میں نے ان کے ہر ایک کے ڈیٹیل میں جواب دیا اور اس نے کوئی بھی جواب میں مجھے روکی نہیں. تو الحمدللہ یعنی ہم جہاں بھی جا رہے تھے نیشنل ٹی وی پہ بات کرنے کے لیے تو اپنی شرطوں پہ جا رہے تھے. یعنی آج تک پر بھی آپ دکھ رہے تھے، انجام کشف کے ساتھ بھی تھے، وہاں کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ دیکھیں آج تک میں یعنی یہی تھا کہ ہماری شرطیں پہلے تھیں، یعنی کہ ہماری بات میں بیچ میں کوئی بولے گا نہیں. تو الحمدللہ دو پروگرام میں ان کے ساتھ تھا. دونوں پروگرام میں نے ان کو کریکٹ کیا، یعنی وہ جو ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. کیونکہ دیکھیں یہ جو اینکرز ہوتے ہیں ان کے پاس مڈل ایسٹ کی تو نالج ہوتی نہیں ہے، ویسٹ ایشیا کی کوئی نالج ہوتی نہیں ہے. ان کو ایران کے بارے میں 3 سوال کریں گے تو یہ سر کھجانے لگیں گے. ان کو کچھ معلوم تھوڑی نہ ہے، ان کو تو جو سوال لکھ کے دیے ہیں وہ پوچھنا ہے. تو یہ جو ان کے یہاں سوالات ہیں یہ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے. تو میں نے جب 2 پلٹ کے سوال پوچھا تو ہکے بکے رہ گئے، پھر وہ ادھر ادھر پوچھنے لگے. تو لیکن یہ کہ میں جو بھی مسلمان ہمارے دوست ہیں جو جاتے ہیں میڈیا میں ان سے گزارش کروں گا ایک یہ کہ آپ خود مرے نہیں جائیں ان کے پاس کہ کسی طریقے سے ہمیں بلا لو. آپ جب اپنی شرط لگا کے جاتے ہیں تو آپ کی عزت ہوتی ہے، بالکل کہ آپ کی ویلیو ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے، اگر خصوصاً آپ ایک عالم دین ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میری عزت نہیں ہوگی تو وہاں پر آپ کی توہین یعنی امت مسلمہ کی توہین ہے نا. تو آپ کو خیال رکھنا ہے. میں ایک جگہ ایک انٹرویو میں گیا آج تک پہ، دیپک چورسیا تھا، تو میں شرٹ اور کوٹ پہن کے گیا. تو آج تک کی کوآرڈینیٹر بولی کہ میں نے اپنی شرطوں کے ساتھ گیا تھا، تو اس نے کوآرڈینیٹر نے بولی کہ آپ اپنے لباس میں نہیں آئیں یا آپ اپنی ٹوپی نہیں پہنے. تو میں نے کہا دیکھیں لباس محترم ہے، یہ ایسے لوگوں کے ساتھ پہنا جاتا ہے جو خود باعزت و بشرف انسان ہو، سمجھے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بدتمیز آدمی ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو بولے نہیں سر وہ پہلے کی بات ہے، ابھی ایسے نہیں ہے، ابھی چینج ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. تو پھر انہوں نے مجھ سے بہت وعدے کے ساتھ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں لباس پہن رہا ہوں، یہ لباس رسول اللہ کا لباس ہے. یہ جو ہے یہ امامہ کیوں پہنتے ہیں؟ رسول اللہ پہنتے تھے. یہ رداء کیوں پہنتے ہیں؟ رسول اللہ پہنتے تھے. یعنی ان کا لباس ہے، یعنی میری عزت نہیں ہے اس لباس کی عزت. اور بڑا پیغام ہے اس میں کہ جہاں جیسی جگہ ویسا لباس انسان پہن کر جائے. جی صحیح بات ہے. تو اور وہ چاہ رہے ہوں گے آپ سے کہ آپ علامہ مولانا بن کر کے آئیں، تو ان کو لگے کہ مولانا. ہاں تو یہ چینلز والے جو ہیں ان کو کچھ آتا نہیں ہے. تو پہلی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی شرطوں پہ جائیں. دوسری چیز یہ کہ آپ تیاری کر کے جائیں کیونکہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے. مجھ سے اس نے سوال آپ دیکھیں سوال کری اس نے کہ آپ جو ہیں کہتے ہیں کہ مثلاً ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ فلسطین پورا آزاد ہونا چاہیے، 2 اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 1 اسٹیٹ سلیوشن. تو ہم نیشنل ٹی وی پہ ہم نے یہ کہا، تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہندوستان کی گورنمنٹ کا یہ سٹینڈ نہیں ہے. تو میں نے کہا مہاتما گاندھی کا یہی سٹینڈ تھا، آپ مہاتما گاندھی کے سٹینڈ کے خلاف ہیں کیا؟ تو کہتے نہیں ہم لوگ مہاتما گاندھی یعنی خود بیک فٹ پر آ گئے. پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو مہاتما گاندھی، ٹھیک ہے وہ تو اس زمانے کی بات ہے، آج تو یونائٹڈ نیشن میں سب ہے نا، تو آپ کیسے یونائٹڈ نیشن کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں انڈیا میں 1940s میں یونائٹڈ نیشن بنا، اس سے پہلے ورلڈ لیگ تھا یا لیگ آف ورلڈ ایسا لیگ آف نیشن تھا. تو وہ تھا
وہ جب لیگ آف نیشن تھا تو لیگ آف نیشن میں انڈیا ایک برٹش کالونی تھی جی ہے نا. تو اگر آپ اس زمانے میں رہتے اور لیگ آف نیشن بولتا ہے کہ انڈیا ایک برٹش کالونی ہے تو آپ کیا کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے کیونکہ لیگ آف نیشن میں لکھا ہے برٹش کالونی ہے اس کے لیے ہم انڈیا کی آزادی کی بات نہیں کریں گے. ہم تب بھی نہیں مانتے تھے, ہم تب بھی مانتے تھے انڈیا آکیوپائڈ ہے, ہم اب بھی مانتے ہیں کہ پیلسٹائن آکیوپائڈ ہے. یہ میں نے ریپبلک ٹی وی پہ کہا. ان کے پینلسٹ لوگوں کے پاس کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو اگر آپ تیاری کر کے جا رہے ہیں ایک یعنی کہ اگر میڈیا پہ آپ جا رہے ہیں, اگر آپ اپنی طرف سے تیار ہیں, آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں, آپ کے پاس فیکٹس ہیں, آپ کے پاس چیزیں ہیں دکھانے کے لیے, ریفرنسز ہیں, تو آپ کی بات کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اگر آپ پریپیئرڈ ہیں تو. تو یہ میرا ایک ایکسپیرینس رہا جو تقریباً 10-12 دن جو میں کنٹینیوسلی ہر روز ہر چینل پر تھا. یعنی استغفر اللہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی چیز ہوں, لیکن ضرورت بھی تو اس بات کی تھی کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ چینلوں پر آئیں, صحیح نریٹو پیش کریں. اور اس کے اندر الحمدللہ ہم لوگ کامیاب رہے اپنے حوالے سے کہ مضبوطی سے اپنی بات کو رکھنے میں, کیونکہ ایک تو پہلی بات میں دم تھا, دوسری بات یہ کہ فیکٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور جو مخالف تھے ان کے پاس فیکٹس نہیں تھا. اور مخالفین کیوں تھے, مطلب وہ تو انڈینز تھے سارے, لیکن تھے نا وہ ان کو اسرائیل کیا لگ رہا تھا بات کر کے, کیوں اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس جنگ میں؟ دیکھیں 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہیں بیچارے انڈیا میں آپ جانتے ہیں میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اسرائیل جرنلسٹ لوگوں کو کئی مثلا ایوری 6 منتھس کئی 100 جرنلسٹ لوگوں کو وہ لے جاتے ہیں اسرائیل, اور گھماتے ہیں پھراتے ہیں ان کو, یہ سب کو پتہ ہے کہ لے جاتے ہیں. تو نیچرل سی بات ہے کہ وہ اسرائیل کا کھائے پیے ہیں تو اسرائیل کی بات کریں گے, ہماری بات تھوڑی نہ کریں گے, حق کی بات تھوڑی نہ کریں گے. تو یہ سب جانتے ہیں. اسرائیل کے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں تو ان کی سائن لینے کے پیچھے پاگل رہتے ہیں, ان کے ساتھ سیلفی نکالنے کے پیچھے پاگل رہتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو لوگ سامنے سوال پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اینکر اور جرنلسٹ تھوڑی نا ہے. یہ تو اگر برٹش زمانے میں ہوتے یہ سارے برٹش گورنمنٹ کے ٹٹو ہوتے, کیونکہ یہ تو جو گورنمنٹ پہ اقتدار پہ ان کے گن گانے والے لوگ ہیں. تو ان کے اندر جرنلزم جیسی کوئی چیز تو ہے نہیں. تو کیونکہ انہیں لگتا ہے اسرائیل طاقتور ہے تو ان کو لگتا ہے اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اسرائیل طاقتور ہے. ابھی ان کو لگے گا 10 سال کے بعد کہ ایران طاقتور ہے تو ایران کا ساتھ, تو ان کے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی یہ کہ طاقت کا ساتھ دو, جو اقتدار پہ ان کا ساتھ دو. بالکل. یا یہ بھی ایک ان کا پوائنٹ آف ویو کہ مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے, تو مسلمان ہے تو ان کے خلاف نیگیٹو. ایک طبقہ اینٹی مسلم بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو اینٹی مسلم تھے وہ پہلے ایک زمانے میں شیعوں کو الگ سمجھتے تھے, سنی کو الگ سمجھتے تھے. اور کیونکہ جو ٹیررزم مثلا افغانستان میں یا الگ الگ جگہ پر جو بھی نیریٹو بلڈ ہوا ہے, پاکستان سے جو بم بلاسٹ کیے, وہ سب ہمیشہ کبھی بھی شیعہ اس میں شامل نہیں رہے. لیکن جب سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی اور حزب اللہ کی شہادت ہوئی تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا, انڈیا کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, کہ ایکچولی کوئی اگر لڑنے والی قوم ہے تو جو مقابلہ کرنے والی قوم ہے وہ شیعہ ہے, باقی تو سب وہ ہے فیس ویلیو ہے. تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا حزب اللہ اور ایران کی جنگ کے بعد کہ ایکچولی کسی میں اگر لڑنے کی وہ ہے تو یہ جو نریٹو انڈیا کے اندر تھا کہ بھائی شیعہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہم لوگوں کو مل کے رہنا چاہیے, اور ہندو اور شیعہ اور یہ براہمن جو لوگ پروموٹ کرتے تھے اس کو, یہ اس کے اوپر ایران کی جنگ کے بعد بہت بڑا ڈینٹ لگا ہے. کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسرائیل کا اصلی مقابل کوئی ہے تو وہ ایران ہے اور وہ شیعہ ہے. اپنے برہمنوں کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا, ابھی کربلا کا جو مہینہ پچھلا گزرا ہے محرم, تو انڈیا میں کچھ لوگوں نے ایک نریٹو چلایا حسینی برہمن کا, کہ برہمنوں نے جا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کیا تھا, ان کو بچانے کی کوشش کی تھی. کیا ہے یہ واقعہ, اس میں سچائی ہے, فرضی ہے پورا یہ معاملہ؟ دیکھیں ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک حدیث قصہ ہے. حدیث قصہ وہ ایک حدیث ہے جہاں پر رسول اللہ کے قصہ یعنی کمبل میں پنجتن آئے تھے اور پھر قرآن کی آیت آئی تھی, آیت تطہیر. تو ایک ہے حدیث قصہ اور ایک ہے حدیث نساء. حدیث نساء یعنی عورتوں کی حدیثیں جو گھر کے اندر ہے کہ یہ مرچی لگا دو تو یہ ہو جائے گا, گھر میں کوئی آیا تو لوبان جلا دو. یعنی یہ سب جو ہیں یہ سب دین کا حصہ عورتوں نے بنا دیا. یعنی اس کے اندر کوئی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. جو بات میری دادی نے بولی تھی, اس کی دادی نے اس کی دادی کو بولی تھی, اس کی دادی نے اس کی دادی کو بولی تھی. تو یہ روایتیں وہ والی روایتیں جو ان لوگ کہتے ہیں. چندر گپت موریہ کے دو بیٹے تھے, اور
امام حسین کی جن سے شادی ہوئی تھی وہ امام حسین کے بیٹے سید سجاد کی جن سے شادی ہوئی تھی وہ ایک ایران کی پرنسس تھی, ان سے شادی ہوئی تھی. تو ان کی ایک بہن تھی, ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اور وہ ادھر آئیں اور پھر وہ ہندو ہو گئے اور ان کا نام چندر لیکھا تاریخ میں لکھا ہے. یہ پوری سٹوری ہے. 950 سال کا گیپ ہے امام حسین میں اور چندر گپت موریہ میں, 950 سال. بالکل, یعنی وہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے چندر گپت موریہ ہے, 2000 قبل مسیح سے پہلے کے بعد. تو 900 سال کا گیپ ہے رسول اللہ میں. تو اس سٹوری کا کوئی دم ہی نہیں ہے, کوئی وہی نہیں ہے. کوئی ہسٹوریکل بک میں یہ سٹوری نہیں ہے, کوئی اس کا بیس نہیں ہے اور کہیں پر بھی یہ کتاب میں ملتا نہیں ہے. ہمیں دین پیور لینا ہے جو ہماری اوتھینٹک کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو قرآن میں ہے, جو سیرت میں ملتا ہے, اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے. ہمارے پاس وہ دین جو پیور دین ہے, ہمیں اسے فالو کرنا ہے. یہ خرافات جو ہمارے دین میں بعد میں ایڈ ہوئی ہیں, ہم لوگ اس کے مخالف ہیں. تو میں نے اس کے خلاف بات بھی کی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگوں نے پڑھ چکا ہے میں اس کا مخالف ہوں یا میں ان کے پرسنل کوئی دشمنی رکھتا ہوں. کیونکہ لوگ جو اس کو ایسا بھی پٹ اپ کر دیتے ہیں نا کہ میں اگر پڑھ رہا ہوں تو کسی نے پڑھا ہے میں اس کا مخالف ہوں اور میں پرسنل بات نہیں ہے. یہ آپ کے اور میرے ریلیجن کے اندر پیورٹی کی. اچھا, برہمنزم میں ایک کانسیپٹ ہے کہ برہمنس کیا کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سپیریئر ریس مانتے ہیں, کیونکہ برہمنس کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بھگوان کی بدھی سے بنے, اور جو شتریہ ہیں وہ خدا کے ہاتھوں سے بنے, تو وہ لڑائی کریں گے اور یہ عقل کا کام کریں گے. اور ویشیہ جو ہیں جو خدا کے پیٹ سے بنے, یہ بزنس کریں گے. اور شودر وہ ہیں جو خدا کے پیروں سے بنے, ان کا کام ہے باقی سب کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو ہمیشہ یہ تھیوری پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم دوسروں سے سپیریئر ہیں. تو ان لوگوں نے یہ سٹوری بنا کے اپنا رشتہ بنی ہاشم سے جوڑ لیا, امام حسین سے جوڑ لیا. تو مسلمانوں میں جو سب سے بڑی ریس ہے وہ سید ہے, بنی ہاشم ہے. بالکل, ان لوگوں نے اپنا رشتہ ڈائریکٹ امام حسین سے جوڑ لیا. اچھا, یہ جنگ کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امام حسین سپیریئر نہیں ہے. امام حسین بیچارے مجبور تھے اور فوج انہوں نے بھیجی. جی, یعنی یہ امام حسین کے ہیلپر ہیں, سپیریئر ہیں. اچھا, امام حسین کے لشکر میں وہاب کلبی تھے. وہاب کلبی کرسچن تھے. کرسچن سے چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے, لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے, وہاں کرسچن بن کے نہیں آئے تھے. وہ بھی مسلمان, وہ کرسچن حسینی نہیں تھے, وہ حسینی بن کے آئے تھے. تو ان لوگوں نے کئی تھیوریز بنائی ہیں کہ دت فیملی جو ہے وہ دت فیملی کہاں سے آئی ہے, اور یہ ان کے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ امام حسین, کچھ نہیں اکثر لوگ امام حسین کے چاہنے والے ہوں, امام حسین سے محبت کرتے ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں ابھی میں ایک جگہ سے آیا ہوں, وہاں پر پوری ایک ہریجن کمیونٹی ہے, وہ امام حسین کا غم مناتی ہے, امام حسین کے لیے نذر کرتی ہے, روتی ہے, سب امام حسین کو فالو کرتی ہے. حضرت امام حسین کا جو واقعہ کربلا کا وہ ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک نظریہ ہے حق اور باطل کے درمیان. تو آج کے دور بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے, کوئی حق پر ہے اور کوئی باطل پر ہے, تو حق والوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ حسینی ہے, یہ حسینی ہے. جی, تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوز جو ہیں وہ عزاداری بھی کرتے ہیں, امام حسین کو یاد بھی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ حسینی برہمن ہے تو حسینی دلت کیوں نہیں؟ جی, یعنی کیوں اپر کاسٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ حسینی ہے, لوور کاسٹ کیوں نہیں؟ اکثر انڈیا تو لوور کاسٹ ہے. تو یعنی یہ کاسٹ سسٹم تو ہمارے یہاں نہیں تھا کبھی بھی, اور ان کا کام تو لڑنے کا بھی نہیں ہے. اگر بات ہے لڑنے کی, فوج کی, تو راجپوت کو اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ, برہمن اس میں کیوں اپنے آپ کو شتریہ جو ہیں ان کے ساتھ. خیر کلن یہ سٹوری فیک سٹوری ہے, اس کا کوئی ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے, کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہاں, جو ہندو بھائی ہیں جو غم مناتے ہیں, امام حسین کا پانی بانٹتے ہیں, جلوس میں آتے ہیں, جو عقیدت رکھتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ کئی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ہسٹورین کہتے ہیں, یوٹیوب چینل ہے, ان لوگوں نے آ کر کے اس طرح کی فرضی کہانی بیان کی. پرسنل ہم کسی کے بارے میں, جی بالکل, یہ میں پرسنل مطلب ایسے کئی لوگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ابھی اس جنگ کے بعد کچھ مڈل ایسٹ کے حالات بدل گئے, جیسے سیریا میں حکومت بدل گئی,
لبنان میں جو یونائٹڈ نیشن کی فوج تھی جس کو یونیفل کہا جاتا ہے، اس کو کل رات ہی یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل نے فیصلہ کر دیا کہ 31 دسمبر 2026 کے بعد اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، یعنی وہ فورس وہاں سے ایک طرح سے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کا جو اثر و رسوخ تھا پورے مڈل ایسٹ میں، یمن میں، ادھر سیریا میں، لبنان میں، اس جنگ اور حزب اللہ کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کمزور ہو گئی ہے، تو کیا کچھ فرق پڑے گا؟ اسرائیل مضبوط ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں؟ دیکھیں، اس پوری غازہ کی جنگ کے اندر سب سے بڑا مسلمانوں کو لاس سیریا کا ہوا، کیونکہ سیریا نے جو پچھلے 30 سال میں خود کو بنایا تھا، اسرائیل نے اسے 2 ہفتے میں تباہ کر دیا۔ اس کے تمام اسلحے 2 ہفتے میں چلے گئے، اس کے نیوکلیئر جتنے سائنٹسٹ تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، ان کو 2 ہفتوں میں مار دیا گیا، پہلے ہی 2 ہفتوں میں۔ اور اس کے بعد جو راستہ تھا لبنان تک پہنچنے کا اور اسرائیل سے مقابلے کا، ایک فرنٹ جو تھا لبنان، وہ پورا راستہ جو ہے وہ کہاں سے روکا گیا؟ وہ وہیں سے روکا گیا۔ تو اس پورے جنگ کے اندر ہم نہیں مانتے غازہ میں لاس ہوا ہمارا، شہادتیں لاس نہیں ہیں، قربانیاں ہیں لاس نہیں ہیں، یہ سیکریفائس ہے، ایک قیمت ہے جو ہم لوگ ایک بڑے ہدف کے لیے دے رہے ہیں۔ اور کبھی بھی شہادت، خدا نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی بھی شہادت ہمارے لیے، قربانی ہمارے لیے کبھی بھی لاس نہیں ہے۔ بے شک۔ لیکن سیریا کا جو لاس ہے، سیریا نے کیا کیا کہ وہ جو پاتھ تھا ریزسٹنس کا، کہ یہ 2 طریقے سے ریزسٹنس تھے، ایک نارتھ سے تھا، ایک غازہ سے تھا۔ نارتھ والا پورا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ پورا راستہ جب اسرائیل کا بند ہو گیا تو وہ ایک طرف سے ریزسٹنس کمزور ہو گیا۔ اب جب وہ کمزور ہوا تو ان لوگوں کو نیچے سے حملہ کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک لاس رہا۔ لیکن خدا ہے، یعنی وہ راستے بنانے والا ہے، وہ تمام اسباب کا وہ جاننے والا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کلیئر ہے کہ دشمن کی اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے کہ لبنان کے ریزسٹنس کو ختم کر دیں۔ جی۔ لیکن لبنان کا ریزسٹنس ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم وہ قوم نہیں ہے جو سبمٹ کرے گی۔ آپ یہ لکھ کے لے لیں کہ لبنان میں حزب اللہ کبھی بھی ریزسٹنس ختم نہیں کرے گا، وگرنہ وجود ختم ہو جائے گا اس کا۔ تو وہ لڑیں گے، لاسٹ مومنٹ تک لڑیں گے، سب شہید ہو سکتے ہیں۔ حکومت کا دباؤ بہت زیادہ ہے، وہاں کے صدر کا، وزیر اعظم کا بھی، کہ حزب اللہ ہتھیار ڈال دے۔ یعنی دیکھیں، ان کے سامنے، میں نے پچھلی بار بھی آپ سے کہا تھا، جو امام حسین کے سامنے 2 آپشن تھے نا، وہی آپشن تمام عرب ممالک کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ ان کو امریکن، وہ کہتا ہے خود ان کا منسٹر کہتا ہے امریکنز نے ہم کو لکھ کے دیا ہے کہ یا تو تم ہماری بات مانو، یا تو اپنا خیال خود رکھنا، ہم تمہارا خیال نہیں رکھیں گے۔ یعنی کلیئر وارننگ دیا ان کو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لبنان کا جو لیرا ہے، جو وہاں کی کرنسی ہے، وہ 1000 ٹائمز یا کتنے ٹائمز وہ گر چکی ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ یعنی بہت بری طریقے سے، آپ لیبنیز ہیں اور آپ کا اگر بینک میں $10,000 ہے تو آپ ہر روز $100 یا $200 ہی نکال سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے پیسے نہیں نکال سکتے ہیں لبنان میں۔ ایسا کیوں؟ اکنامی اس طریقے سے، ڈالرز اور فورن کرنسی کا ریونیو، یعنی اتنی اکنامک کرائسس سے ان لوگ گو تھرو کر رہے ہیں، اور ان کی کرنسی کو اتنا ڈی ویلیو کیا گیا امریکہ نے۔ یعنی ایک جنگ نہیں ہوتی جو میدان میں ہو رہی ہے، اکنامک جنگ بھی ایک جنگ ہوتی ہے۔ تو ان کے اوپر اکنامک ضعیف کری گئی تاکہ ان کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر لایا جائے۔ اب ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ اکنامک پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ہم امریکن جو وہ ہے ڈیمانڈز ہم ان کو سبمٹ کر دیں گے، اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ حزب اللہ اپنی، تو وہ انٹرنل رفٹ شروع ہوگا۔ اور اگر حزب اللہ کامیاب ہوتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوں، تو ان کے پاس نیکسٹ آپشن ہے کہ سیریا کو لبنان میں داخل کریں گے، سیرین آرمی جو ہے، اور پھر اس کو ایک شیعہ سنی رنگ بھی دیں گے کہ سیریا کے سنی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں حزب اللہ کے شیعوں کے خلاف، اور اس کو ایک شیعہ سنی رنگ دینے کی کوشش کریں گے۔ سیکنڈ فرنٹ جو ان کا ہے وہ عراق ہے۔ عراق کے اندر جو ہے، جہاں آئیسس تھی لیکن رک گئی ہے، ان کے ایلیمنٹس کو دوبارہ زندہ کریں اور عراق کو انگیج کریں۔ جب ایران 2 جگہ انگیج ہو جائے گا، ایک لبنان میں اور ایک عراق میں، تب وہ ایران پہ حملہ کریں گے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے فی الحال۔ اور ایران بھی جانتا ہے، عراق بھی جانتا ہے، لبنان جانتا ہے، لیکن ان کے پاس، ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔
تو لبنان میں جو منسٹرز ہیں اور جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے انہوں نے فائنلی سبمٹ کر دیا ہے ویسٹرن پاورز کے ہاتھ میں. لیکن لبنان کا ریزسٹنس بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے لبنان کا ریزسٹنس. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد بہت کمزور ہو چکی ہے حزب اللہ. دیکھیں میں نے آپ سے لاسٹ انٹرویو میں شاید یہ کہا تھا کہ جب سید حسن نصر اللہ بنے تھے نا تو وہ ینگ آدمی تھے, کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. وہ 31 سال انہوں نے لیڈ کیا ہے اور شاید پتہ نہیں 28-30 سال کے تھے جب وہ جنرل سیکریٹری بنے تھے. تو جب آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا اس میں فرد امپورٹنٹ نہیں ہوتا, فرد ہوتا ہے امپورٹنٹ لیکن وہ سسٹم میں تو ایران حزب اللہ کا پورا ایک سسٹم ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ جنگ کے بعد کمزور نہیں ہوئے ہیں, لیکن یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ آخری دن جب سیز فائر ہوا سب سے زیادہ میزائلز اسی دن مارا ہے حزب اللہ نے. تو جنگ ہے, جنگ میں وہ ماریں گے, آپ بھی ماریں گے, ٹھیک ہے. پیجر کا حملہ ان لوگوں کے لیے سخت تھا, وہ ٹیکنالوجی سے جو انہوں نے مارا, ان کے بڑے کمانڈرز جو ان کی آنکھیں چلی گئیں, ہاتھ چلے گئے. لیکن آپ جذبہ دیکھیں, وہ ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ایک عورت ہے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی ہے, پتہ نہیں میں نے شاید آپ کو لاسٹ ٹائم بولا جی بتایا تھا آپ نے. ہاں, تو وہ جذبہ ان کی شہادت کا دیکھیں کہ وہ آنکھ چلی گئی ہے, وہ کہتے بے بی انت و امی و والدی, کاش میں قربان ہو جاؤں, میرے والدین قربان ہو جائیں, میرے بچے قربان ہو جائیں, لیکن سید حسن نصر اللہ بچ جائے. اچھا واپس لوٹتے ہیں, آخری سوال بھی ہوگا. یہ جس بات کے لیے لڑائی شروع ہوئی تھی, اسرائیل نے آ کر حملہ کیا, نیوکلیئر بم, توانائی, تو ایران نے دوبارہ اس پروگرام کو شروع کیا یا وہیں پر ہے؟ اور امریکہ کے حملے میں نقصان کتنا ہوا تھا؟ خود امریکہ میں اختلاف ہے. ویسے ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ پورا تباہ و برباد ہو گیا, CNN کی رپورٹ آئی کہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. دیکھیں جب جنگ کے آخری 3-4 دن تھے نا جی, تو امریکہ کے لیے کلیئر ہو گیا تھا کہ ایران سے لڑ نہیں سکتے, اور جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ دھمکیاں کچھ آگے بڑھ نہیں سکتی ہیں. تو CBS نیوز میں یہ چھپا کہ ایران کو امریکہ نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ ہم ایک حملہ کریں گے, اور وہ حملہ سمبولک حملہ ہوگا, اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن ہم کلیم کریں گے کہ ہم نے بہت بڑا حملہ کیا, نقصان کیا, ٹھیک ہے. تو بہت نقصان ہوا. تو میں تو خود وہاں پر 35 کلومیٹر دور تھا جہاں پر حملہ ہوا, فوردو سے 35 کلومیٹر دور قم میں تھا میں. تو اگر اتنا بڑا, اتنے 1000 ٹن گرتے تو آواز تو کم سے کم آتی, نہ آواز آئی, نہ زمین ہلی, نہ کچھ ہوا, نارمل کچھ ایسا لگے نہیں کہ کچھ ہوا ہے. فوردو میں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہوا نہیں, اتنے 1000 ٹن کا بم گرنے کے بعد فوردو کے لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ بھائی کچھ ہوا. تو یہ جنگ کے اندر امریکہ کے لیے کلیئر ہو گیا تھا کہ ایران سے لڑ نہیں سکتا ہے. وہ ایک جسے انجنا اوم کشیپ بول رہی تھی کہ میچ فکس ہو گئی تھی, تو میچ فکسنگ ہو گئی تھی. لیکن میچ فکس تب ہوتی ہے جب آپ جیت نہیں پاتے ہو. جی, یعنی امریکہ کے لیے کلیئر تھا کہ ہم جیت نہیں سکتے, اور 40,000 ان کے سولجرز جو مڈل ایسٹ میں تھے وہ زد پہ تھے, اور ایران نے کہا تھا ماریں گے ضرور. پہلے انہوں نے کہا کہ میزائل گری, کچھ نہیں ہوا. ایران نے کہا کہ نہیں, رہبر نے آ کے کہا کہ ہم نے مارا ہے, بعد میں پتہ چلے گا. اور بعد میں جب آپ نے وہ ایریل فوٹیج دیکھا جی, تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ پورا ڈوم جو ان کا کمانڈ سینٹر تھا, اب ایریل فوٹیج میں وہ دکھ نہیں رہا, جو سیٹلائٹ امیج ہے وہ پورا ڈوم ان کا تباہ ہو گیا. تو ایران نے مارا تھا, اور شدید مارا تھا قطر کے اوپر. لیکن امریکہ نے ایگزٹ لیا, اور امریکہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ کنٹینیو نہیں ہو. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایکچولی ایران کے اندر نہ نیوکلیئر سائٹ ان کا پرابلم ہے, ایران کے اندر حکومت ان کا پرابلم ہے. اور جو انہوں نے پہلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو نیتن یاہو نے آ کے ویڈیو ریلیز کیا کہ عوام کو راستے پہ آ جاؤ اور رجیم چینج کرو. پہلے 3 دن یہ خواب میں تھے کہ رجیم چینج ہو جائے, اور لگاتار یہ اس کے لیے باتیں کر رہے تھے. 3 دن کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ رجیم چینج نہیں ہوا. لیکن اصل مقصد جو تھا ان کا وہ رجیم چینج تھا. اصل مقصد ان کا نہ نیوکلیئر تھا. اور اس جنگ کے اندر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ عوام ان کے ساتھ ہے. جو قوم کی عوام اپنے رہبر کے ساتھ ہو, وہ قوم کو آپ چینج نہیں کر سکتے, مار نہیں سکتے. بالکل. اور یہ دھمکیاں کہ وہ چلے گئے, وہ ڈر گئے, یہ سب جو ہے سب چیزوں کو ایران نے رد کر دیا. اصل جنگ تسلیم ہونے کی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے تمام عرب ممالک تسلیم ہے, ایران بھی تسلیم ہو جائے. اگر کل ایران تسلیم ہو جائے گا, ایران کی کرنسی جب میں گیا تھا تو $1 دیتا تھا تو 1,500 تومان ملتا تھا. آج $1 دیتا ہوں تو 85,000 تومان ملتا ہے. 85,000 اتنا فرق ہو گیا. آپ سوچیں کتنا ہو گیا. تو ایران کی کرنسی دوبارہ ویسی ہو جائے گی, سب ایران کے لیے ہو جائے گا, لیکن وہ ہے کہ تسلیم ہو جائے.
لیکن وہ تسلیم نہیں ہونے والی ہے. امام حسین کی قوم ہے, سر کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا, یہ کلیئر ہے. اب ابھی کیا سچویشن ہے؟ دوبارہ سے پھر مذاکرات کے لیے, ڈائیلاگ کے لیے, بات چیت کا ایک طرح سے دباؤ ہے تو کیا ہے نا این پی ٹی کو لے کر کے, تو کیا ایران آگے جاری رکھے گا؟ ادھر سے یورپ کا دباؤ ہے کہ ایران باضابطہ جو واچ ڈاگ ہے اس کو نگرانی کرنے دے. ایران نے منع کر دیا کہ ہم نہیں. دیکھیں جہاں نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ ہوا ہے جی, وہاں کے لیے تو ایران نے منع کر دیا ہے, ٹھیک, کیونکہ این پی ٹی سائن کیے تو این پی ٹی کی ذمہ داری کیا ہے آپ کی, کہ آپ جو ہیں وہ جس کنٹری پہ نیوکلیئر سائٹ پہ حملہ ہوا ہے اس کی پروٹیکشن آپ کی ذمہ داری ہے. این پی ٹی جس نے سائن کیا ہے تو آئی اے ای اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیوکلیئر سائٹس کی حفاظت کرے, ان کی ذمہ داری ہے حفاظت کی, اور انہوں نے حملہ ہونے کے بعد کنڈیم بھی نہیں کیا, تو کیوں ایران سائن کرے گا؟ کیوں ایران بولے گا این پی ٹی سائن کیے مطلب آپ اگری تو کریں, جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ نے کہا ہے اس پہ عمل تو کریں. آپ نے عمل نہیں کیا, جاسوسی کی. ایران نے کہا ہم یونائٹڈ نیشن میں ان کے خلاف کیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروف ہے, کیا آپ نے ہمارے ڈاکیومنٹس کو, کیونکہ جنگ شروع ہونے سے 2 ہفتہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایران نے حملہ کیا تھا, سائبر اٹیک کیا تھا اور بہت سارے اسرائیل کے ڈاکیومنٹس کو ریٹریو کیا تھا. اس کے اندر ان کو ڈاکیومنٹس ملا کہ ایران کے آئی اے ای اے کے تمام ڈاکیومنٹس جو سبمٹ کیا ہے آئی اے ای اے کو, وہ اسرائیل کے پاس ملے سارے. تو انہوں نے کیس کیا ہے اس کے خلاف یونائٹڈ نیشن. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک لیگل جنگ لڑ رہا ہے, اور وہ لیگل جنگ اپنی جگہ پر ہے, لیکن کیونکہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے, آپ کو این پی ٹی سائن کیے تو این پی ٹی کے سگنیٹری ہیں, تو آپ کو وہ قانون, یہ جنگ کا ایک فیز ہے جسے قانونی جنگ کہتے ہیں, ڈپلومیٹک وار کہتے ہیں. ایک ملٹری کا وار, ایک ڈپلومیٹک وار, ایک اکنامک وار ہے. ہر وار میں اس وار کے قانون کے حساب سے لڑائی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ایران نے تینوں وار میں اپنی سپریمسی کو ابھی تک جو ہے وہ مینٹین کیا الحمدللہ. تو کیا این پی ٹی میں ایران رہے گا یا نکلنے کی کوشش کر رہا ہے ایران؟ ان کی مجلس نے سائن کر دیا ہے کہ وہ جو ہے ابھی ہم لوگ اس کو نہیں کریں گے, لیکن ایران کی ایک شورا کاؤنسل ہوتی ہے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہوتی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے. ایران کے پاس چوائس نہیں ہے کہ ایران اگر الگ تھلگ ہو جائے گا تو اور وہ سینکشنز بڑھ جائیں گے تو نیچرل سی بات ہے کہ ایران کے لیے سختیاں بڑھ جائیں گی. آلریڈی اتنے سینکشنز ہیں, تو ایران اپنی ڈومینیشن کے ساتھ اپنی بات منوا کے لیگل اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ کے شاید آگے جا کے جڑے, لیکن وہ لیول آف کوآپریشن نہیں رہے گا. انہوں نے کھل کے کہا کہ جو پہلے تھا, ابھی ہم آپ کو ایک جاسوس کی طرح دیکھیں گے کہ ایک جاسوس ہو. تو آئندہ دوبارہ لڑائی شروع ہونے کے امکانات ہیں, یا جو معاملہ تھا ہو چکا اب آگے؟ یہ میں نے کہا کہ جنگ کے اندر ایک ایکسپرٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کب حملہ کرے گا, تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اسرائیل تب حملہ کرے گا جب اسرائیل کو یہ لگے کہ ایران کا جواب قابل برداشت ہوگا. ایران سے جنگ کب روکی؟ جب حملہ قابل برداشت نہیں تھا. اور اگر وہ ایران کو اتنا انگیج کر لے یا ان کو اتنا کانفیڈنس ہو جائے کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جو ایران حملہ کرے گا وہ قابل برداشت حملہ ہوگا, تب اسرائیل حملہ کرے گا یا امریکہ حملہ کرے گا. جب تک انہیں لگتا ہے کہ ایران کا حملہ قابل برداشت نہیں ہے تب تک جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, جنگ جاری ہے. جنگ کے فیزز ہوتے ہیں, اکنامک جنگ ہوتی ہے, ملٹری کی جنگ ہوتی ہے, غازہ کی جنگ جاری ہے, غازہ کے سپورٹ کے لیے جو ہے کوشش جاری ہے, اور ہر طریقے سے جنگ کہیں سے ختم نہیں ہوئی ہے. آخری سوال, غزہ کو 2 سال پورے ہو جائیں گے اگلے مہینے میں, ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو سکی اور جو سچویشن ہے بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, کیونکہ ہم لوگ بالی ووڈ کی مووی دیکھتے ہیں, ہالی ووڈ کی مووی دیکھتے ہیں, یا ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے سولوشن ہو جائے, وہ بوم مار دے, وہ ڈر جائے, وہ سب میں ایسا ہوتا نہیں ہے ریئل دنیا میں. دنیا میں لاز ہیں, یونائٹڈ نیشن ہے, وہ چاہے جو غلطیاں کریں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک غلطی کی تو آپ کو تباہ کر دیں گے پوری دنیا مل کے. تو جو غازہ کا سلیوشن ہے, وہ سلیوشن کہاں سے آئے گا؟ وہ آئے گا غازہ میں رہنے والے لوگوں سے, وہ امت مسلمہ سے جو ان کے بارڈرز پر ہیں, وہ صرف بارڈرز کو کھول دیں. جو سلیوشن آئے گا وہ امت مسلمہ سے آئے گا کہ وہ بارڈرز کھلیں اور مسلمان ان کے ساتھ دیں اور کھڑے رہیں ان کے ساتھ.
آج مشکل یہ نہیں ہے کہ اسرائیل مضبوط ہے، مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ بارڈرز نہیں کھول رہے ہیں. بالکل. اسرائیل میں اس وقت ایک بڑی تعداد عرب پاپولیشن کی ہے لیکن انہوں نے بھی قیام نہیں کیا ہے. جارڈن میں ملینز میں پیلسٹینینز موجود ہیں لیکن کوئی قیام وہاں سے نظر نہیں آیا. ایجپٹ میں کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں پیلسٹینینز موجود ہیں لیکن قیام نظر نہیں آیا. جب تک ان علاقوں میں انقلاب نہیں آئے گا. دیکھیں شمس بھائی، ایک زمانے تک ہم لوگ ان کو کہتے تھے یار ان کی گورنمنٹ تو ایسی ہے، لوگ اچھے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ہمیں یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ختم کرنا پڑے گا. لوگ بھی ان کے ویسے نہیں جو لوگوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ میدان میں آ جائیں اور گورنمنٹ کو گرا دیں. جی. یعنی ایجپٹ میں جب ان لوگوں کو کرنا تھا، مبارک کی گورنمنٹ گرانا تھا تو گرا دی تھی نا، چکا جام کر دیا تھا پورے ایجپٹ کا، کر دیا تھا نا. تو فلسطین کی مدد کے لیے کیوں چکا جام نہیں کر پا رہے ہیں؟ بلکہ بارڈر تک نہیں پہنچ پا رہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر لوگ پہنچ رہے ہیں قاہرہ میں پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کو واپس بھیج رہے ہیں اور ان کی عوام نہیں آ رہی ہے سڑکوں پر. تو یہ جو ہے، کب تک ہم اپنی عوام کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے رہیں گے کہ تم میدان میں مت آؤ، کچھ مت کرو، صرف نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، اور تم کو لگ رہا ہے تم جنت جاؤ گے؟ عذاب شدید ہوگا اس امت پہ. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کوئی شخص رات کو سوئے اور صبح اٹھے اور اس کے دل میں مسلمانوں کا درد نہیں ہو، وہ مسلمان نہیں ہے. حدیث ہے رسول اللہ کی. تو قرآن کی آیت ہے کہ کیوں تم نہیں کھڑے ہوتے ہو ان کے لیے جب وہ عورتیں صدائیں بلند کرتی ہیں، بچے صدائیں بلند کرتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ قرآن کی آیت ہے یہ. تو ہم روز قیامت، یمن کے ایک منسٹر ہے، ان سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو بم گر رہے ہیں، ٹرمپ نے کہا ہے کہ حملہ کرے گا، ڈر نہیں لگتا ٹرمپ سے؟ سپر پاور. تو اس نے کہا سپر پاور اللہ ہے. پھر کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن روز قیامت سے، اس روز قیامت میں اگر خدا پوچھے گا کہ تمہارے سامنے بچوں کا قتل کیا جا رہا تھا، تم کیا جواب دو گے؟ ٹرمپ مار دے گا، موت ہے، یہ زندگی کی ویلیو کتنی ہے؟ موت سے کیا ڈرنا؟ یہ یمنیوں کا جو جذبہ ہے، یہ امت مسلمہ میں آنا چاہیے. بالکل. واقعاً یمنیوں نے تو تاریخ رقم کی ہے. ابھی تک غزہ کے ساتھ ہر جمعہ جو کھڑا ہے وہ یمن ہے. ہر جمعہ احتجاج بھی، اور خاص طور پر یمن سے حوثیوں کا جو میزائل حملہ، بیلسٹک کرنا، ہر چیز، اور بحر احمر میں تمام جہازوں کے. لیکن ان کی عوام کا جو ساتھ میں کھڑا رہنا ہے ہر جمعہ کو، لاکھوں کی، یہ امیزنگ ہے. یہ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن عوام کا ہر جمعہ کو لاکھوں کی تعداد میں آنا، یہ اپنے آپ میں خود ایک واقعاً بہت عظیم چیز ہے. سلام ہے ان یمنیوں کو واقعاً. بالکل، ہزاروں سلام. اور بہت شکریہ. آپ سب کو کیسی لگی گفتگو؟ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ڈاکٹر ضمیر عباس جعفری صاحب. زیادہ تر ایران میں رہتے ہیں، ان دنوں انڈیا کے دورے پر ہیں، اور ہم نے کئی مدعوں پر، خاص طور پر ایران، اسرائیل، فلسطین، سیریا اور جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں ان پر بات چیت کی ہے. کئی سارے ایسے ایشوز ابھی رہ گئے ہیں، چونکہ وقت کم ہے، کہیں سفر بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ مزید کچھ باتیں اس پر بات چیت ہوگی. آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. ملا ٹائمز کو دیکھتے رہیے. بہت شکریہ آغا تشریف لانے کے لیے. التماس شکریہ.